لیکن وہ کسان جس نے دن رات محنت کر کے وہ بمپر کراپ آپ کو دی تھی، اس کو بیچارے کو مناسب اس کی دام نہیں ملے کیونکہ حکومت نے خریداری چھوڑ دی تھی۔ گندم آپ یہاں پیدا کرتے ہیں اور اس گندم کو آپ نے سپلائی کرنا ہے، پسائی یہاں ہونی ہے۔ ہاں، آٹے کی قیمت میں اضافے کے سلسلے میں آپ ذکر کر سکتے ہیں کہ جی بجلی کی قیمت بڑھ گئی تو کچھ پیسے بڑھ جائیں، اس میں ہائیبریڈ رجیم کر لو، فلاں کر لو، دھماک کر لو، مس گورننس ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو۔ کل کے دن تک وافر گیس تھی، وافر تیل تھا، تو آج اس کی قیمت کو ناقابل برداشت تک بڑھانے کا تو کوئی جواز نہیں ہوگا نا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا افزار۔ ناظرین، پچھلے ہفتے بھی ہم نے اس پروگرام میں ایران اسرائیل کی بات کی، پچھلے کچھ مہینوں سے یہی ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، بیچ میں پیس ٹاکس کی بات ہوئی، سیز فائر کی بات ہوئی، اب دوبارہ سے لگتا ہے کہ ہم وہیں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ صورتحال مزید خراب ہو چکی ہے۔ بات یہ ہے کہ ایران اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ صرف دو ممالک کو افیکٹ نہیں کرتی، پوری دنیا کو کرتی ہے، جس پر ہم نے اس پروگرام میں بھی لگاتار ڈسکس کیا ہے۔ اب ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم اس بات پر تو آف کورس خوش ہوتے ہیں کہ پاکستان نے بیچ میں آ کر معاملہ حل کرنے کی کوشش کی، پیس ٹاکس کو بہت دفعہ ہوسٹ کیا، لیکن اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صورتحال اور خراب ہوتی جا رہی ہے دن بدن، تو پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ وہی ہوگا کہ دوبارہ سے پٹرول مہنگا اگر ہو گیا تو وہ چین ریئیکشن ہوگا اور پورے ملک میں اس کے اثرات پھیلیں گے۔ ایز آلویز عام عوام کا، عام لوگوں کا، جن کے اوپر آلریڈی بہت برڈن ہے، انہی کا نقصان ہوگا۔ اس پروگرام میں نصرت صاحب سے ہم یہی ٹاپک ڈسکس کریں گے کہ اب تک جو سچویشن ہے اس کے بھی ہمارے اوپر کوئی بہت اچھے اثرات تو نہیں رہے، تو فیوچر وہ کس طرح دیکھ رہے، اور کیا اگر یہ جنگ اسی طرح چلتی رہی اور جاری رہی تو پھر آگے کیا کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، صرف پاکستان کے لیے نہیں لیکن پوری دنیا کے لیے بھی۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یس سر، اگین ناٹ اے ویری گڈ اسٹارٹ ٹو دا شو، بیکاز پازیٹیو نوٹ پر تو ہم نہیں شروع کر سکے، بیکاز آپ دیکھ رہے ہوں گے خبروں میں بھی کہ چیزیں اور خراب ہو رہی ہیں۔ اینڈ سر، ایز پاکستان جو آلریڈی بہت ایک ڈیلیکیٹ اکانومی ہے، بہت ہمیشہ سے بلکہ سالوں سے بھی نہیں، تو سر یو فیل کہ کانسیکوینسز ہمیں ہی فیس کرنے پڑیں گے پھر دوبارہ سے؟ بھی یقینی طور پر ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی جب ہم یہ یعنی کہ پروگرام ریکارڈ کروا رہے ہیں تو یہ ہم جمعے کی نماز سے پہلے کروا رہے ہیں۔ آج جمعہ ہے، عموماً یہاں پر جمعے کی رات کا جو ہے وہ پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ اس میں عموماً اضافے کا یہ اعلان ہوتا پایا گیا ہے، کمی کا تو نہیں ہوتا، اور ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے تو اس میں تو شاید میرا خیال ہے کہ کمی کی نوید لوگوں کو دلانا، وہ ایک ان کے ساتھ جھوٹ بولنا ہوگا، دھوکہ دینا ہوگا، کیونکہ سر سچویشن تو یہی ہے کہ بڑھ سکتی ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ لوگوں کا گلا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جی آپ یہاں کی بات نہیں کرتے ہیں، آپ کیا وہ ایران، افغانستان، یہ جی آپ بیٹھے ہوئے مفکر ڈاکٹر ہنری کسنجر بنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ گلا ان کا بالکل جائز ہے۔ مثال کے طور پر اگر پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے اور اس کے جو معاشی اثرات ہیں اگر ہم ان پہ توجہ دیں تو لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں، مہنگائی کے کچھ ایسے پہلو ہیں جن کا خلیج کی جنگ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، کسی حد تک ہے، ایک حد تک، لیکن وہ مس گورننس ہے، حکومت کی بے حسی ہے۔ مثال کے طور پر مختصر سی میں آپ کو بات بتاؤں، پاکستان میں گندم کی پیداوار اس دفعہ بہت مناسب ہوئی ہے، ہماری ضرورت سے کہیں زیادہ ہوئی ہے اللہ کے فضل سے، حالانکہ کلائمیٹ چینج بھی ہوئی، دوسرے مسائل بھی آئے۔ ہمارے ہاں برسوں سے یہ چلا آ رہا ہے کہ گندم کی جب بجائی شروع ہوتی ہے تو حکومت یہ اعلان کرتی ہے کہ کوئی اور خریدے یا نہ خریدے، میں یعنی ایز سرکار پاکستان آپ سے اس ریٹ پر گندم لوں گا یا لیں گی۔
یہ حکومت جو آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ماڈرن کنٹری ہیں. ماڈرن کنٹری جو ہوتا ہے، جو جدید ریاستیں ہوتی ہیں، وہ معیشت کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی ہیں، وہ چھوڑ دیتی ہیں، بازار طے کرتا ہے اور طلب اور رسد فیصلہ کرتا یہ ماڈرن ماڈل آف اکانومی ہو گیا جی. آپ نے وہ جدید دنیا میں داخل ہو گئے. کیش لیس بھی ہو گئے. گزشتہ برس جو ہے، نہیں ہم صرف اسی تک محدود رہتے ہیں، ہماری ریکارڈ بمپر کراپ ہوئی، لیکن وہ کسان جس نے دن رات محنت کر کے وہ بمپر کراپ آپ کو دی تھی، اس کو بیچارے کو مناسب اس کی دام نہیں ملے، کیونکہ حکومت نے خریداری چھوڑ دی تھی. انہوں نے مارکیٹ پہ وہ آڑتی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا. جب بہت ہاہاکار بچی تو حکومت کو خیال آیا، انہوں نے کہا اچھا اچھا چلیں جی کچھ کرتے ہیں. اب کی بار بھی اسی طرح ہوا، اور بالآخر کیا ہوا کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو سرکار نے فیصلہ کیا کہ جی ہم گندم لیں گے کسان سے 3,200 روپے من. آپ ابھی بازار میں جائیں اس وقت اور دیکھیے، عام طور پر گندم کٹتی ہے اپریل میں، تو یہ مہینہ ہے جولائی کا، تو آپ کو وہ گندم جس کو پسا کے جس کا آٹا آپ کھا سکتے ہیں، یعنی صاف ستھری اچھی گندم، وہ آپ کو 4,200 روپے سے کم پہ من نہیں مل رہی ہے. اور ابھی یہ جولائی ہے، مطلب اپریل کے بعد سے اب تک صرف اور 2-3 آپ یہ مہینے کا دیکھیں gap. اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، ابھی 9 مہینے اور آنے ہیں. اس وقت گندم کے کیا حال ہوں گے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ پورے ملک میں کراچی سے لے کر پشاور تک آٹے کی قیمت جو ہے وہ آسمان کو لگ رہی. پرسوں بدھ کے دن باقاعدہ ہاہاکار مچ گئی کہ جی اسلام آباد میں آٹے کی قلت ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام آباد میں تو گندم پیدا ہوتی نہیں، یہاں تو پنجاب سے آتی ہے. تو پنجاب کے چونکہ ماشاءاللہ جدید ملک ہیں، ڈیجیٹلائز ہو چکے ہیں، تو یہاں پر جو گندم کو پیس کے آٹا بنانے والی ملیں ہیں وہ زیادہ اسلام آباد میں لگی ہوئی ہیں، I9 I10 میں، چونکہ انڈسٹریل ایریا بنا تھا. تو یہ حکم ہوا کہ آپ پورٹل پہ رجسٹر کروائیں گے، کس کے؟ حکومت پنجاب کے. وہاں پہ کسی نابغے کو یہ خیال آیا کہ بھائی یہ جس گندم کو وہ رجسٹر کروا رہا ہے کہ میں یہاں اس مل کے لیے چاہیے تو اسلام آباد میں ہے، یہ تو پنجاب کیوں اس کو؟ مطلب ایسے ہی کسی نے، تو وہ پورٹل جو ہے اس پہ آپ کی جو ہے وہ اندراج وہ غائب ہو گیا. ایک پینک مچ گیا شہر میں. وہ 3 اخبارات نے خبر دی طرح کہ یار بحران کا خطرہ، ایک اور ایک سر ٹینشن مچ گئی ایک دم. کیونکہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے پڑھے لکھے آدمی جو ناراض ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں آپ بات کریں اس ہائیبرڈ رجیم کے بارے میں. وہ یار یہ ہائیبرڈ رجیم کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں نا میرے پیارے بھائی، اور کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہائیبرڈ ہو، پیور ڈیموکریسی ہو، پیور ڈکٹیٹرشپ ہو، واٹ وی آر ڈسکسنگ کہ ایک حکومت ہوتی ہے اور اس کی نگرانی میں آٹے کی فراہمی ہوتی ہے، اور آٹے کی فراہمی میں یہ بحران پیدا ہونے والا تھا. کیونکہ جب آپ اسلام آباد میں گندم فراہم نہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے بتا رہا ہوں کہ I9 اور I10 میں کنسنٹریشن ہو چکی ہے فلاور ملوں کی.
تو آپ بات کر رہے ہیں پنڈی میں آٹے کی قلت کی، آپ بات کر رہے ہیں مری میں آٹے کی قلت کی، جو سر یہ جو اور پورے آپ کا جو کلیدی سراؤنڈنگ ایریاز، تو ان سب کا تو بھی کوئی تعلق نہیں ہے نا خلیج کی جنگ سے. یہ تو صرف ہمارے گندم within آپ پاکستان. یہاں پیدا کرتے ہیں اور اس گندم کو آپ نے سپلائی کرنا ہے اور اس میں پسائی یہاں ہونی ہے. ہاں آٹے کی قیمت میں اضافے کے سلسلے میں آپ ذکر کر سکتے ہیں کہ جی بجلی کی قیمت بڑھ گئی تو کچھ پیسے بڑھ جائیں. اس کے علاوہ ایک اضافی چیز ہے، وہ یہ ہے تندور. اب تندور کے اوپر روٹی کی جو ہے وہ قیمت مقرر کر رکھی ہے، مثال کے طور پر میرا خیال ہے اسلام آباد میں 14 روپے. اب وہ نان بھائی کہہ رہا ہے جو تندور والا ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ مجھے وارا نہیں کھاتا. جو سر لاس میں جا رہے ہیں. ایک مجھے جس ریٹ پہ سرکار سے میں گندم لیتا ہوں، جب میں وہ گندم لیتا ہوں تو وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ اسے انسان کھائیں. اس میں اتنا کچرا اور اتنا وہ مٹی ہوتی ہے کہ وہ، لہٰذا مجھے فائن آٹا لینا پڑتا ہے اپنے گاہک کی تسلی کے لیے. سر فائن اس کے بغیر تو اور وہ consumption نہیں ہو فائن سکتی. آٹا جو ہے وہ بہت مہنگا ہے، یعنی سرکاری طور پر مہیا گندم کے مقابلے میں، کیونکہ وہ ڈفرینٹ گندم سے بنایا جاتا ہے. میں جب اس کو لے آتا ہوں تو مجھے جو ہے مجھے ایل پی جی کا سلنڈر جو ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے. دوبارہ آتے ہیں ایل پی جی کی، ظاہر ہے کہ اب تقریباً نایابی والی صورتحال ہے، کیونکہ قطر نے ہاتھ اٹھا دیے ہوئے ہیں، ہمارے تو دور. بدقسمتی یہ ہے اور ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ گزشتہ برس ہم نے قطر سے 24 جہاز جو ہیں جو گیس کے آئے تھے وہ ہم نے دوسروں کو دے دیے. کیوں؟ کہ ہمارے پاس گیس کو ذخیرہ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. انفارچونیٹ سر کہ یہ بھی مس گورننس ہے. وہ اس بھی ہمارے لیے پاس نہیں تھے کہ ہم جو ہے cover ہم کرنے کے لیے. سب کو شوق ہے تاج محل بنانے کے، کہ میں گھر سے نکلوں تو میرے پاس وہ سگنل فری ہو گاڑی میں، ٹک میں نے رکھا ہے، مجھے گیئر بھی بدلنے کی ضرورت نہ پڑے اور میں سپیڈ جو ہے میں منزل مقصود پہ پہنچ جاؤں. اس ٹائپ کے تاج محل بنانے کی بجائے ہم کیوں نہیں فوکس کرتے کہ جی ہم اپنے، نتیجہ کیا ہوا کہ کل پاکستان نے جمعرات کے نہیں بدھ کے دن اوپن مارکیٹ سے جو ہے وہ گیس خریدی ہے، ایل پی جی کے سلنڈر اور ایل این جی جو بھی آپ انہیں کہہ لیں. وہ آپ کو پتہ ہے کس سے خریدی ہم نے؟ چین سے. چین تو یہ بھی سلنڈر نہیں بناتا ہے. چین نے 2025 سے خرید کر ذخیرہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور کل اس کا لو اسٹینڈرڈ تھا. اب چین جو کہ پروڈیوس نہیں کرتا ہے گیس، اس کی دور اندیشی تھی، انہوں نے دیکھا کبھی 2026 میں یہ ہوگا، انہوں نے اس کا ذخیرہ کیا، بڈ کی، لے لیا. اور ہم قطر سے جو لے رہے تھے گیس اس سے 3 گنا زیادہ قیمت پر، اور یہ بھی لوسٹ، کیونکہ ظاہر ہے گیس کی نایابی ہے. 24% گیس جو ہے وہ قطر کی، وہ ویسے ہی ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا وہ ایران کے پھیلے ہوئے میزائل سے. تو ظاہر ہے کہ ورلڈ مارکیٹ میں اس کا، ہم نے کتنی مرتبہ اس پروگرام میں ذکر کیا ہے کہ انڈیا میں بہت سارے ڈھابے بند ہو گئے، لوگ اپنے دیہاتوں میں واپس چلے گئے. صرف اسی پیٹرول ڈیزل اور گیس کی وجہ سے. سوال اب اٹھتا ہے کہ اب یہ جو ہم نے گیس خریدی ہے 3 گنا زیادہ، تو نیچرلی اب جو سلنڈر آئے گا جو ہوگا تو وہ یہ 3 گنا زیادہ قیمت ڈیفینیٹلی ریفلیکٹ ہوگی جو میں بازار سے سلنڈر لوں گا.
اور صرف وہی بات اور آج کل تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے 2 چولہے رکھے ہوئے ہیں. ایک چولہے سے وہ جو ان کے ہاں پائپ لائن کے ذریعے آتی ہے گیس، کیونکہ اب ہیوج لوڈ شیڈنگ ہوتی ہیں، اور ایک کے ساتھ انہوں نے وہ کر لیتے ہیں کبھی سلنڈر. یہ لاکھوں گھروں کی کہانی ہے. دوسری طرف نان بھائی کہہ رہا ہے کہ جی میں تو 25 روپے کی روٹی دوں گا. اب دہاڑی دار جو ہے، دہاڑی والے کو، اس کو 25 روپے کی روٹی اگر وہ کھائے گا تو 2 بھی روٹی کھائے تو 50 تو بیچارے کے پھر وہ کچھ ساتھ بھی سالن والن ملے گا نا. اور اس کی دہاڑی جو ہے وہ ابھی 2000 ہے. سر 2000 روپے کی اگر دہاڑی ہے، اور اگر وہ گھر بار چھوڑ کر آیا ہوا ہے، تو آپ یہ دیکھیے نا ہم کس طرح کی اب یہ مس مینجمنٹ ہے. اور سر یہ وہ والے پوائنٹس ہیں جن پر ہائیبرڈ رجیم ہے جو بھی حکومت ہے وہ نہیں اس دھیان میں دیتی. ہائیبرڈ رجیم کر لو، فلاں کر لو، دھماک کر لو، مس گورننس ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. یہ ہے مسئلہ. اس لیے کہ جواب دہی کا عمل ہی نہیں ہے. وہ جواب دہی کی آپ نے عادت ہی نہیں ڈالی. نتیجہ یہ ہے کہ لوگ بلبلاتے ہیں. اب یہ کہ نصرت جاوید نے تو فیصلہ نہیں کرنا نا، میں تو آپ کی طرح بلبلا ہی سکتا ہوں. تو میں بلبلا رہا ہوں، اور کیا کروں میں ہاتھ میں تلوار لے کر باہر تو نہیں آ جاؤں گا نا، مجھے تو نہیں آتا ہے. میں تو صرف بول ہی سکتا ہوں، نشاندہی کر سکتا ہوں. تو اس طرح کے بحران در بحران جو ہیں وہ بدقسمتی سے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اب لطیفہ کیا ہے، حکومت نے اوگرا کی آپ ویب سائٹ پہ جاؤ نا، تو اس پہ جب کھولو گی آپ ایک تو ہر چیز ایوری تھنگ از شفاف ہے جی. 410 روپے فی کلو گیس کی قیمت مقرر کر رکھی ہے سلنڈر آپ نے بھروانا ہو تو. پی بی 430 سے 450 ریٹ چل رہا ہے. آپ کو کہیں سے 410 روپے کا 1 کلو گیس نہیں مل رہی ہے. حکومت کہتی ہے کہ اوگرا اس پہ نظر رکھے. بھی کہاں رکھے گی؟ وہ ایک دور دراز قصبہ ہے، وہاں پہ 2 دکانیں ہیں. کیسے؟ آپ کیوں نہیں بھائی ایک بنائے، ایک ہیلپ لائن بنائے. پتہ ہونا چاہیے کہ اس دکان کو میں نے یہ سپلائی کی، وہ باہر لگا کے رکھے، اور وہ ہیلپ لائن پہ بندہ کہے کہ جی میں یہ سرگودا کے فلاں نواحی گاؤں میں یا قصبے میں گیا، یہ دکاندار ہے، اور سر یہ اتنے کی نہیں دے رہا. یس سر، چیک اینڈ بیلنس رکھیں پھر آپ، یہ اس طرح پھر لوگوں سے پتہ چلے گا، انفارمیشن ملے گی. آپ جو ہیں وہ ہرگز نگاہ نہیں رکھ پا رہے ہیں. اس کے مقابلے میں سارا زور جو ہے وہ اس پہ ہے کہ جی یہ لوگوں میں نفرت پھیلانے والی پوسٹ کس نے. دیکھیے دیر آر سرٹن ایشوز لائک فار ایگزامپل، جو بھی شخص وطن میں مذہبی منافرت پھیلاتا ہے، مسلکی منافرت پھیلا رہا ہے، جو کہ ہمیں فرقہ واریت کی طرف اور مسلکی جھگڑوں کی طرف لے کر جائے، ہرگز قابل معافی نہیں ہے. بالکل اس کو بدترین سزا دی جائے. لیکن یہ واحد ہی تو مسئلہ نہیں ہے نا کہ جس پر نگاہ رکھیں آپ. اگر ڈیجیٹلائز کیا ہے، ایک اسٹیٹ بنا رہے ہیں، سرویلنس اسٹیٹ which is observing like big brother everybody، تو وہ پھر یہ بھی دیکھے نا کہ کیا میرے طے کردہ داموں پہ سلنڈر بھرا جا رہا ہے یا نہیں بھرا جا رہا. کیا واقعی 410 کی کلو مل رہی ہے بازار میں؟ اور اگر نہیں مل رہی تو کیوں نہیں مل رہی؟ اور کل باقاعدہ وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں اجلاس ہوا ہے توانائی سے متعلق، جس میں آج چیمہ صاحب تھے، اورنگزیب صاحب تھے، اور اس میں اعتراف ہوا ہے کہ ہاں جی کچھ اس طرح کی صورتحال ہے کہ لگ رہا ہے کہ لوگ
ذخیرہ اندوزی کی طرف مائل ہو رہے ہیں. ہیلو، یعنی یہ رجحان آپ کیا موسم کی خبریں پڑھ رہے ہیں کہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے؟ اور ہاں اچھا یقین دلایا گیا کہ جی فراوانی ہے. یعنی جتنی پاکستان کو ضرورت ہے، کل بھی حکومت یہ ایک مصر رہی ہے اپنی سرکاری ویب سائٹ پہ کہ گیس اور تیل وافر، لفظ وافر استعمال کیا گیا ہے، وافر. اب اگر کل کے دن تک وافر گیس تھی، وافر تیل تھا، تو آج اس کی قیمت کو ناقابل برداشت تک بڑھانے کا تو کوئی جواز نہیں ہوگا نا. ہاں، آپ میرے منہ میں خاک اگر معاملات جو ہیں وہ بگڑتے ہیں اور اگلے ہفتے تک یوں محسوس ہوتا ہے کہ بھئی فائن، ون کین انڈرسٹینڈ. لیکن کیا روزانہ کی بنیاد پر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے ہاں کب وافر ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا؟ کس طرح مجھے یقین آئے؟ میں کیسے جانوں یہ ایک عام پاکستانی کی حیثیت میں؟ دیکھیے یہ ساری یہ بھی تو اگر ماڈرن گورنمنٹ ہیں، صاف شفاف کر رہے ہیں، تو پھر مجھے ایک پاکستانی کے طور پر یہ حق تو ہونا چاہیے کہ میں اپنا ٹیلی فون کھولوں اور میں یہ کہوں کہ ہمارے ہاں کتنا تیل اور گیس اس وقت میسر ہے اور وہ کس ریٹ پہ. سر ماڈرنٹی صرف یہاں تک تو لمیٹڈ نہیں ہے نا کہ بس آپ ہر چیز کو آن لائن کر دیں، اس کو ڈیجیٹلائز کر دیں، اس کو کیش لیس کر دیں. اگر یہ والی ٹیکنالوجی وہ اپلائی کر ہی رہی ہے حکومت ہر جگہ پہ، تو پھر تو یہ جو آپ نے مینشن کیا کہ اگر کوئی گیس سلنڈر غلط پرائس پہ بیچ رہا ہے تو اس کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے کہ آپ اسی وقت شاپ کا نام، ایریا اور اس کا کمپلین آپ لانچ کر سکیں. اور آپ کریں بھی تو، اور وہ یہ کہ میری انونیمٹی رہے، کیونکہ چھوٹے وہ قصبے ہوں گے تو وہاں وہ تو مجھے قتل کر دیں گے کہ ساڑیاں شکایتیں لاندہ. یہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں سر، انونیمس ہونا چاہیے. ایک آپ کی ڈسٹرکٹ پرائز کمیٹیز یہ وہ اسی حوالے سے پھر جب باتیں ہوتی ہیں کہ لوکل گورنمنٹ لائیں بھائی، ایک ذمہ دار لوکل گورنمنٹ ہو، ایک وہاں کا مقامی اگر کونسلر ہو، لوگ وہاں جا سکتے ہیں، اس کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آؤ یار اس دکان پہ چلیں. حکومت تو یہ کہہ رہی ہے، مطلب کوئی چیک اینڈ بیلنس کے لیے آپ امپاورڈ کریں گے ادارے تو جب ہوگا نا، اور وہ ادارے موجود ہوں تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کا خیال رکھ رہے ہیں. ایک اس طرح تو نہیں ہے. مجھے تو ڈے ٹو ڈے مجھے کوئی وہ تسلی دینے والا میسر نہیں ہے. پاکستان کا اس وقت المیہ یہ ہے، اور وہ قضیہ یہ نہیں ہے ہائیبرڈ یا نو برڈ، جو بھی ہوگا یہ آپ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا ہر صورت جنگ سے تعلق ہے. یہ بات تسلیم نہ کرنا، انتہائی متعصب جاہل آدمی یہ حرکت کرے گا. لیکن آٹے کی قیمت کا آسمان سے لگنے کا کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے گندم آئی، اس کے بھائی ٹھیک ہے اس کی آمد و رفت میں، اس کی بھی ترسیل میں کچھ کرایوں میں اضافہ ہوا، جی روٹی پکانے کے لیے ایل پی جی میں کچھ اضافہ ہوا، فائن. لیکن یہ کہ ایک دم سے یہاں سے پرائس کا یہاں چلے جانا، اور آٹے کا تھیلا جو ہے، آٹے کے تھیلے کا مطلب ہوتا ہے آپ کا شہری ایک نچلے متوسط طبقے کا، مڈل کلاس طبقے کا آدمی جس کی محدود آمدنی ہوتی ہے، تنخواہ دار آدمی، دیہڑی دار آدمی، کنبے. اور روٹی ہمارے ہاں تو وہ لوگ وہ تو ماڈرن زندگی میں آگے کریب اینڈ فلانا 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 کابو کیا وہ کہتے ہیں اس کو،
کہ جی اوائڈ کریں وہ نہ کھائیں، لیکن ہمارے تو کیا، ہماری ثقافت میں ہے کہ اور جی روٹی شوٹی کھاؤ. وی آر، ہمارے ہاں کھانے کا سارا ایسوسیشن ہی جو ہے وہ گندم کی روٹی سے. آؤ جی روٹی شوٹی کھاؤ، روٹی کھا لیجئے، روٹی لگ گئی ہے، روٹی پک گئی ہے. ہمارا تو سر سب کچھ ہی روٹی کے ارد گھومتا ہے. تو ہاں اگر اس کو نہیں کریں گے تو لوگ بلبلائیں گے پھر. جو کہ سر آلریڈی ہو رہا ہے. وی کین سی کہ حکومت کی پاپولیرٹی میں کتنی تیزی سے کمی تو آ رہی ہے. آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو ایڈریس کیجئے جو کی جا سکتی ہیں، جو بڑی کی ہیں، بنیادی ہیں، بٹ وہ مس مینجمنٹ. وہ مس مینجمنٹ ہے. تو ایک چیز ہے حکومتی مس مینجمنٹ، بلکہ بے حسی، اور حکومت کی ترجیحات. کہ ترجیحات یہ ہیں کہ اس طرح کے تاج محل ہوں، انڈر پاس ہوں، اوور پاسز، اوور ہیڈ بریجز، فلانے او بسز، ویری گڈ، فائن، اے سی لگا ہوا ہے، ٹک ٹک ٹک. ٹھیک ہے سر. لیکن دوسری طرف بڑی بنیادی بات ہے کہ روٹی دو مجھے. سر بسز کا کیا کرنا ہے جب روٹی نہیں ہے؟ 25 روپے کی روٹی، 2000 کا دہاڑی دار، جس کو ایک دن میں حبس کے اس موسم میں وہ جو بیچارہ مارے گا، زمین کھودے گا اور وہ مزدوری کر رہا ہے، اس کو تو 2000 روپیہ ملنا ہے. تو وہ کم از کم بیچارہ پورے دن میں اس کو 4 سے 5 روٹیاں کھانے کا تو حق ہے. تو اگر وہ 25 روپے کی روٹی کے حساب سے 5 کھائے گا، تو اگر اس نے کچھ اپنے گھر 4 پیسے بھیجنے ہیں، وہ کہاں سے بھیجے گا؟ کیا کرے گا؟ تو پلیز مثلا ہر چیز کو جو ہے وہ آپ پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر اور خلیجی جنگ پر نہ ڈالیں. لوگ جو چڑ جاتے ہیں نا جی آپ کیا جنگ کرتے رہتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے، اور خاص طور پہ سر اور اس پہ حکومت کو. لوگ حق میں جانے پہ آپ سے گلا کرنے پہ. کیونکہ یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بس جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم لوگوں کی توجہ ہٹا رہے ہیں اصل مسائل کی طرف سے. بھائی ہم کھل کے کہہ رہے ہیں کہ روٹی 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 روٹی، گندم کی ترسیل، آٹے کی قیمت میں اضافہ، اس کو ہرگز ہرگز آپ خلیجی جنگ کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. اور یہ سر وہ ایک کنٹریبیوٹنگ ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن پرائمریلی یہ حکومتی بے حسی اور نااہلی کا اظہار ہے. اور یہ حکومت That's کی it. نیگلیجنس، مس مینجمنٹ ہے، جن پر سر ان کو تو ایٹ لیسٹ دھیان دینا چاہیے. اب جی ان کی مہربانی. 2024 سے لے کے اب تک ہم مڈ 2026 میں آ گئے ہیں. انہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی پاپولیرٹی میں کتنی کمی آئی ہے ان وجوہات کی وجہ سے. ٹھیک ہے سر، پیس ٹاکس اور پاکستان کی پوری انٹرنیشنل اسکیل پہ عزت بننا اپنی جگہ، لیکن آپ مسئلے تو گھر سے حل کرنے اپنے شروع کرتے ہیں. نہیں، وہ پنجابی میں محاورہ پلے نہیں تیلا دے کر دی میلا میلا انٹرنیشنلی واہ واہ واہ، لیکن وہ بھی تو اب پھر جو کروایا تھا ہوا ہو گیا نا. وہ تو سر نظر آ ہی رہا ہے. چھوڑیں اب اس بات کو، اس پہ کتنا اب ڈھول بجائیں. بٹ سر وی ول کنٹینیو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ، اور مزید جنگ کے ڈفرینٹ اینگلز اور بھی بہت سے نکل سکتے ہیں، بٹ وی ول سی. بٹ انفارچونیٹلی حکومت کو ذرا ویک اپ کال ملنی چاہیے. آئی تھنک اٹس ٹو لیٹ آلریڈی، لیکن اب کوشش کر لیں تو شاید کچھ اور بچت ہو روٹی جائے. بیسک ایشو ہے، ہر بات کی کہانی روٹی سے شروع ہوتی ہے. گندم کا دانہ ہی جو ہے وہ آدم کو جو ہے وہ نکلنا خلد سے، وہ جو کہتے ہیں. سر ہم سب پاکستانی کھانے پینے کے شوقین نہیں اور بابا، بات پوری ہی کرتے دنیا ہیں. میں شوقین کہاں پہ، یہ سروائیول ہے. اب اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ شوق کہاں پہ آ گیا؟ سر بنیادی چیز ہے اس پر. شوق بالکل نہیں ہے، ضرورت ہے آپ کی بابا، جیسے سانس لینا ضرورت ہے، ذرا روٹی میری ضرورت ہے پلیز. بٹ صرف ہم پھر لیٹس سی، مے بی نیکسٹ شو میں کوئی پازیٹیو بات نکل آئے. ناظرین بات وہی ہے کہ 2024 سے لے کے اب تک اس حکومت نے جو کچھ ڈیسیجنز لیے ہیں اس پہ کیا کیا ان کو فیس کرنا پڑا ہے وہ ان کے سامنے ہی ہے. لیکن اگر ابھی بھی وہ مین ایشوز کو نگلیکٹ کریں گے تو یہی حالات آگے بڑھتے جائیں گے. بات وہی ہے کہ روٹی ایک بنیادی چیز ہے، ضرورت ہے، صرف شوق نہیں ہے، ضرورت ہے پوری دنیا کی اور اس ملک کی خاص طور پہ، کیونکہ لوگوں پر آلریڈی بہت چیزوں کا دباؤ ہے. لیکن حکومت آخر اپنا سبق کب سیکھے گی یہ تو شاید ہم ابھی نہیں بتا سکتے، لیکن
یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سچویشن بہت اچھی نہیں ہے، اور کس طرح ہماری حکومت نے سچویشن کو کاؤنٹر کرنا ہے یہ اب ان کے اوپر ہے، اور وہ ذرا اس طرف توجہ بھی دیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.